ویلکم بیک. رخ کریں گے اس وقت بورے والا کا, جہاں پر اس وقت عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. تھوڑی سی میری بہنیں آئیں اور ابھی لوگ آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے. لگتا ہے کہ آپ کو جو جلسے کا ٹائم دیا جاتا ہے لوگ اس ٹائم پہ نہیں آتے. میں آ گیا ہوں اس لیے ابھی تک لوگ نہیں پہنچے. میں آپ کا اتنی گرمی میں باہر نکلنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہاری کے لوگوں, جو پیغام آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں, 2 ہفتے رہ گئے, 2 ہفتے. اب پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک تبدیلی کا انقلاب آنے لگا. یہ جو لمبی اندھیری رات مجھے 25 کے بعد ایک نئی صبح نظر آ رہی ہے, نیا دور نظر آ رہا ہے اور نیا پاکستان نظر آ رہا ہے. جتنے بھی یہ نوجوان ہو, آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے مستقبل کی جگہ ہے. یاد رکھنا نوجوانوں, یہ یاد رکھو, کبھی کبھی اللہ ایک قوم کو موقع دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا. یہ کبھی موقع آتا ہے. پچھلے 30 سالوں میں 2 جماعتیں باریاں لیتی رہی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پہلے ایک پارٹی آگے لوٹتی تھی, کرپشن میں نکالی جاتی تھی, دوسری جماعت آگے لوٹتی تھی, پھر وہ کرپشن میں جاتی تھی, پھر وہ پہلی واپس آ جاتی تھی. عوام کے پاس ان 2 جماعتوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ کسی اور جماعت کو ووٹ دیتے. اور اگر آج تحریک انصاف میدان میں نہ ہوتی تو پھر انہی دونوں جماعتوں نے باریاں لیتے رہنا تھا. کبھی زرداری تو کبھی مجھے کیوں نکالا نواز شریف. ان کی باریاں چلتی رہنی تھی. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے حالات خستہ ہیں. دونوں لگ رہے ہیں, حالانکہ عمر میں میرے ارد گرد ہی ہیں, لیکن مجھے کمزور لگ رہے ہیں. دونوں کو بچے تیار ہو گئے ہیں, بچے باریاں لینے کے لیے تیار ہیں. ادھر بیبی بلاول زندگی میں ابھی کوئی نوکری نہیں کی, اس نے 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا, لیکن ملک سنبھالنے آ گیا وہ. دوسری طرف بی بی اب میں اس کا کیا کہوں, مریم شریف. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو خاتون یہ کہے کہ میری تو نہ لندن تو چھوڑو, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور پھر پتا چلا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہی تھی اس سے 6 سال پہلے اس کا بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ سارے مل پھر کے فلیٹ ہمارے ہیں. یعنی جو اتنے سیدھے منہ سے جھوٹ بولے, زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہ کیا ہو, وہ اگلی تیاری پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار بیٹھی. ادھر جو سب سے زیادہ خوش ہے آج کل شہباز شریف اور حمزہ شریف. جب سے نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, شہباز شریف اور حمزہ شریف خوشیاں بنا رہے ہیں, دیگیں پکا رہے ہیں, لڈو بانٹ رہے ہیں.
जवान की करेगा सब कप्तान। اور سب سے زیادہ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ عمران خان، سزا کروا دیا، ہماری باری آ گئی. تو یہ لوگ اس قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. یعنی پہلے والدین لوٹتے ہیں، پھر بچے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ شکر کریں سارے کہ تحریک انصاف میدان میں آئی ہے، اور 25 جولائی کو انشاءاللہ ان دونوں کو ہم نے شکست دے دی. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پیچھے لوگ آ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں تقریر ختم کر کے جا رہا ہوں نا، ابھی آ رہے ہوں گے لوگ. اچھا سنیں، آگے آپ بڑھاڑی دیکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نیا پاکستان کیا ہے. میرے نئے پاکستان میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ذرا تھوڑی سی، اب یہ ڈرون شون کے اوپر شور نہ مچائے، سنیں، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا نیا پاکستان کیسے مختلف ہوگا. نوجوانوں، دنیا کی تاریخ ہمیں ایک چیز بتاتی ہے، قوم وہ اوپر جاتی ہے جدھر انصاف کا نظام ہوتا ہے، قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب مسلمان اوپر گئے تو اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف کی بنیاد رکھی. یہ یاد رکھیں، کوئی قوم آگے بڑھ نہیں سکتی جس قوم کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، کیونکہ قانون انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. قانون انسانوں کا جو پوٹینشل ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے ہر قسم کی صلاحیت ایک انسان میں پیدا کی ہے، جب ایک معاشرے میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے، وہ چھوٹے سے انسان بڑے سے انسان بن جاتے ہیں. آج اگر مغرب میں، یورپ میں، برطانیہ میں یا بہاڑی سے یہ لوگ جاتے ہیں نوجوان نوکری کرنے کے لیے، تو آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ 5-10 سالوں کے اندر، 5-10 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کیا یورپ میں پیسے بانٹتے ہیں؟ نہیں. یورپ میں ایک نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل ملتا ہے. وہاں کی ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے، مدد کرتی ہے. بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان ایمپلائمنٹ بینیفٹ دیتی ہے، الاؤنس دیتی ہے، پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں غریب آدمی کو بہترین علاج ملتا ہے. اسکولوں میں غریب آدمی کا بچہ بہترین تعلیم پڑھ کے اوپر آ سکتا ہے. عدالت میں جاتے ہیں تو اگر پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے، حکومت وکیل کر کے دیتی ہے، مفت انصاف ملتا ہے. اور جب ایک معاشرے میں اس طرح کا انصاف ہو اور عدل ہو، امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، غربت کم کرتے ہیں، غریبوں کو اٹھاتے ہیں، قانون بنتا ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے، اس لیے وہ آگے نکل گئے ہیں. تو ہمارے نئے پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. اپنے غریب طبقوں کو، ہمارے جو ہر قسم کا مزدور ہے بیچارہ، پسا ہوا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، گرمی میں محنت کرتا ہے، سڑکوں میں کام کرتے ہیں اس گرمی میں، لیکن کبھی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. انشاءاللہ مزدوروں کے لیے ایک نظام لے کے آئیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اوپر آنے کے لیے. اور سب سے زیادہ روزگار دیہاتی علاقوں میں، ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ کسانوں کی مدد کریں گے
किसानों को उठाएंगे, जिन किसानों को मौका देंगे पैसा बनाने का, ताकि जब एक किसान पैसा बनाता है अपनी जमीन पे लगाता है, पैदावार बढ़ाता है, मुल्क का फायदा करवाता है। मैं अभी भी देख रहा हूं लोग आ रहे हैं, लगता है गर्मी, दिहाड़ी के लोग गर्मी नहीं सह सकते। मैं अभी पख्तूनख्वा से आया हूं, 42 डिग्री के अंदर मैं हैरान था, ग्राउंड में भरी हुई थी। आप यहां तो शाम हो गई है, वहां सूरज के नीचे लोग खड़े होते थे। लगता है मेरा आप में इतनी स्टेमिना नहीं है, कमजोर हो लगता है थोड़ा सा। अब जब मौसम ठंडा हुआ तो पीछे लोग आ रहे हैं। अच्छा सुने जरा, मैं आपको बता रहा था किसानों का। देखें हमने किसानों को कैसे उठाना है, रिसर्च सेंटर बनाने हैं, नए बीज देने हैं उनको। ये जो 2 नंबर कीड़े मारने वाली दवाइयां हैं ये खत्म करके बेहतरीन दवाइयां देंगे। उनके लिए मंडियां ज्यादा बनाएंगे, किसानों के लिए मार्केटिंग करेंगे, उनको मौका देंगे कि पाकिस्तान में इतना जरखेज जमीन है, लेकिन पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां वो पानी, खेतों पे ऐसे पानी लगाते हैं जो 5000 साल पहले मोहनजोदारो के लोग करते थे, वही अभी हमारा किसान कर रहा है। दुनिया आगे निकल गई है, नए तरीके हैं, नए तरीके लेके आएंगे। और आपने देखा कि इस वक्त इमरान खान का खिताब जारी है बूरेवाला में। इमरान खान ने यहाँ पर खिताब करते हुए लोगों से कहा कि लंबी अंधेरी रात ख़त्म होती नज़र आ रही है और कुदरत कौम बनने का मौका फराहम कर रही है। मंडियां ज्यादा बनाएंगे, किसानों के लिए मार्केटिंग करेंगे, उनको मौका देंगे कि पाकिस्तान में इतना जरखेज जमीन है, लेकिन पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहां वो पानी, खेतों पे ऐसे पानी लगाते हैं जो 5000 साल पहले मोहनजोदारो के लोग करते थे, वही अभी हमारा किसान कर रहा है। दुनिया आगे निकल गई है, नए तरीके हैं, नए तरीके लेके आएंगे, साइंटिफिक फार्मिंग करवाएंगे, मौका देंगे कि किसान की मदद हर तरह की जाए ताकि हमारा किसान उठे। देखें पाकिस्तान में इतना मौका है, हम हर किस्म का फल उगा सकते हैं, हम अपने किसान की मदद कर सकते। अभी तक ये 5 साल हुकूमत आई, जब गंदम होती है, गंदम उठानी होती है तो बोरियां नहीं मिलती, बोरियां मिलती है तो पैसे लेते हैं। वही गन्ने वालों से क्या हो रहा है, शुगर मिल में वो जाता है तो वो उनको कीमत नहीं मिलती, बीच में वो कटौती आ जाती है, उससे बेचारे का मेहनत कश का पैसा वहां नहीं मिलता उसको। तो हम इंशाल्लाह, तैयार हो जाओ, ये इंशाल्लाह 25 के बाद आपको वो पाकिस्तान दिखाएंगे जिधर हुक्मरान जो आएंगे, जो हमारी सरकार होगी, उसकी सिर्फ कोशिश होगी कि सब पे टैक्स लगेंगे। आपने सुना था ना, मैंने कल एक बड़ी हकीकत बताई है पाकिस्तान की। हमारा मुल्क का मसला ये है कि जो हुकूमत जाती है, एक खाली खजाना छोड़ के जाती है और दूसरा फजल रहमान छोड़ के जाती है। तो अब आखिर में सुनो आखिर में नौजवानों, 25 अप्रैल अपने ज़हन में डाल लो। ये इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए निकलना है आपने। और इसमें बल्ले को वोट देनी है, शक्लें नहीं देखनी, बल्ले को ठप्पा लगाना है, नजरियों को ठप्पा लगाना है, नजरियों को ठप्पा लगाना है। ये नजरियाती इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आप ना देखना कि जनाब फलानी बिरादरी है, फलाना दोस्ती है, वो मेरी फौतगी पे आ गया था, वो शादी पे आ गया था। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना। जिस तरह नवाज शरीफ कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, चोरों को इज्जत ना दो। तो भाई
बिहाड़ी आप तैयार हो? अच्छा, पूरे वाला पूरे वाला पूरे वाला के नौजवानों, खासतौर आपसे मुखातिब हूं। आपने 25 को घर घर जाकर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है और कहना है कि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। मैं एक नया पाकिस्तान चाहता हूं, मैं वो पाकिस्तान चाहता हूं जिधर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिधर बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हाथ खड़ा करके बता दें 25 के लिए तैयारी है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त आपने देखा कि इमरान खान ने बूरे वाला में